ریڈیو پاکستان خیرپور محرم الحرام کے سلسلے میں ابھی فیچر پیش کیا جاتا ہے واقعہ کربلا میں خواتین کا کردار. ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں. بے گورو کفن بائی، بے گورو کفن بائی، ہم شیر سفر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی ہی نہیں کوئی. تاریخ اسلام کا ایک نہایت اہم، منفرد اور دلخراش واقعہ جس نے انسانیت کو اسلام کی اصل روح سے متعارف کرایا اور تاریخ اسلام کو ابدی زندگی عطا کر دی، وہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا میں قیام ہے. یہ قیام مردوں اور عورتوں دونوں کی حد درجہ ثابت قدمی اور جانثاری کے واقعات پر مشتمل ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے عملی نمونہ ہے. میدان کربلا کے اس واقعے کو قیامت تک زندہ رکھنے میں جہاں حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مثالی کردار ادا کیا، وہیں اسیران اہل بیت، کربلا کے دیگر شہداء کی بیویوں اور ماؤں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. حق فاطمہ زہرا کا غضب جس نے کیا ہے، حق فاطمہ زہرا کا غضب جس نے کیا ہے، وہ دوست بلا کیا ہے پیغمبر کی نظر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں. کربلا کی ان جرأت مند خواتین نے ملوکیت کی پروردہ قوتوں کے مقابل اپنے معصوم بچوں کو بھوک و پیاس کی شدت سے بلکتا تڑپتا ہوا دیکھنا گوارا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے سہاگوں کو بھی راہ خدا میں قربان ہوتے دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی کشتی انسانیت کو ڈوبنے نہیں دیا. کرتی تھی یہ فروا میرے پیارے قاسم، میں کرتی تھی یہ فروا میرے پیارے قاسم. اے میرے چاند، میرے راج دلارے قاسم، اے میرے چاند، میرے راج دلارے قاسم. بین کرتی تھی یہ فروا میرے پیارے قاسم. کیا اسی دن کے لیے ماں نے تمہیں پالا
دیکھوں سیرے کی جگہ خون کے دھارے قاسم بین کرتی تھی یہ فروا میرے پیارے قاسم ماں کو ڈھارس بڑی ہوتی ہے جوان بیٹے سے ماں کو ڈھارس بڑی ہوتی ہے جوان بیٹے سے چھوڑ کے ماں کو چلے کس کے سہارے قاسم چھوڑ کے ماں کو چلے کس کے سہارے قاسم بین کرتی تھی یہ فروا میرے پیارے قاسم اٹھ کے دیکھو تو ذرا بیوہ دلہن کی صورت اٹھ کے دیکھو تو ذرا بیوہ دلہن کی صورت ہائے کیا حال ہوا رنج کے مارے قاسم ہائے کیا حال ہوا رنج کے مارے قاسم بین کرتی تھی یہ فروا میرے پیارے قاسم اے میرے چاند میرے راج دلارے قاسم بین کرتی تھی یہ فروا میرے پیارے قاسم کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصار و مجاہدین کو ان کی ماؤں اور بیویوں نے ہمت اور حوصلہ دیا کہ تم سے زیادہ قیمتی حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے دشمن انہیں نقصان پہنچا دے، اگر ایسا ہوا تو ہم روز محشر خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ یہ ان بہادر ماؤں کی ہمت تھی کہ اسلام کی سربلندی کے لیے ایک ماں نے اپنی عمر بھر کی کمائی حضرت علی اکبر کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم مشن پر قربان کیا، تو جناب رباب نے اپنے 6 ماہ کے ننھے شیر خوار حضرت علی اصغر کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجاہد بنا کر پیش کیا۔
जनाब ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोज़ आशूरा तक ही नहीं बल्कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद भी मुख्तलिफ मकामात पर अपना भरपूर किरदार अदा करके ये साबित किया कि ख़वातीन अपनी खुदादाद कायदाना सलाहियतों के सबब एक अजीम मिशन को इस सतह की बुलंद पाया कामयाबी से हमकिनार करवा सकती हैं। जब बेकसों का घर जल रहा था, जब बेकसों का घर जल रहा था, करबो बला में था एक नोहा, करबो बला में था एक नोहा। गाजी मेरे भैया ज़ैनब कहाँ जाए, गाजी मेरे भैया ज़ैनब कहाँ जाए। कोई नहीं मेरा ज़ैनब कहाँ जाए। जब से गए हो मेरे भाई, कैसी कयामत ज़ैनब पे आई, कैसी कयामत ज़ैनब पे आई। जलता है घर मेरा ज़ैनब कहाँ जाए। गाजी मेरे भैया ज़ैनब कहाँ जाए। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कूफा और शाम में अपने खुतबात के ज़रिए यजीद के जुल्म व जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ हक़ उठाती रहीं। इसी तरह हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी अपने खुतबों में कूफियों और शामियों की हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बेवफ़ाई की मज़म्मत करती रहीं और बहुत सारी वाक़यात में हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी पर्दा महफूज रखने के हवाले से आवाज़ बुलंद की। पिदर को शाम गुर्बत में सकीना ढूंढती होगी, पिदर को शाम गुर्बत में सकीना ढूंढती होगी। वो बच्ची बेसहारा थी, सहारा ढूंढती होगी, पिदर को शाम गुर्बत में सकीना ढूंढती होगी। नजर आती नहीं बाली सकीना दश्त गुर्बत में, नजर आती नहीं बाली सकीना दश्त गुर्बत में। जले खैमों में शायद अपना कूज़ा ढूंढती होगी, पिदर को शाम गुर्बत में सकीना ढूंढती होगी। फुफी की गोद में बैठी परेशानी के आलम में, फुफी
پدر کو شام غربت میں سکینہ ڈھونڈتی ہوگی، پدر کو شام غربت میں سکینہ ڈھونڈتی ہوگی۔ لگے ہوں گے تماچے اور جب دامن جلا ہوگا، لگے ہوں گے تماچے اور جب دامن جلا ہوگا، وہ ایسے میں نجف جانے کا راستہ ڈھونڈتی ہوگی، پدر کو شام غربت میں سکینہ ڈھونڈتی ہوگی، پدر کو شام غربت میں سکینہ ڈھونڈتی ہوگی۔ مدینے میں اسے شبیر تنہا چھوڑ آئے تھے، مدینے میں اسے شبیر تنہا چھوڑ آئے تھے، تصور میں علی اصغر کو صغرا ڈھونڈتی ہوگی، پدر کو شام غربت میں سکینہ ڈھونڈتی ہوگی، پدر کو شام غربت میں سکینہ ڈھونڈتی ہوگی، وہ بچی بے سہارا تھی، سہارا ڈھونڈتی ہوگی، پدر کو شام غربت میں سکینہ ڈھونڈتی ہوگی، پدر کو شام غربت میں سکینہ ڈھونڈتی ہوگی۔ میدان کربلا میں بہت سی خواتین اپنا مؤثر کردار نبھاتی نظر آتی ہیں۔ ان میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جناب رباب رضی اللہ تعالی عنہا، جناب رملہ رضی اللہ تعالی عنہا، جناب ام لیلہ رضی اللہ تعالی عنہا، جناب ام وہب رضی اللہ تعالی عنہا، جناب بحریہ بنت مسعود رضی اللہ تعالی عنہا، جناب خزرجیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جناب ہانیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت وہب کی منکوحہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ پردے کے ضامن تھے تم تو غازی، وہ دیکھ چادر نیزے پہ میری، وہ دیکھ چادر نیزے پہ میری، لا دو میرا پردہ
زینب کہاں جائے، غازی میرے بھیا زینب کہاں جائے، تیری سکینہ کا بھائی میرے دیکھے بھی زینب تو کیسے دیکھے، دیکھے بھی زینب تو کیسے دیکھے، مرجھا ہوا چہرہ زینب کہاں جائے، غازی میرے بھیا زینب کہاں جائے۔ یہ امر حقیقت ہے کہ ان بے مثال خواتین کی شمولیت کے باعث ہی امت مسلمہ کو بیدار کرنے کا پیغام میدان کربلا تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس کی گونج دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچی۔ واقعہ کربلا کے دشوار گزار پرخار حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی ان تمام قابل احترام خواتین کی عظمت کو سلام، کہ جن کے کردار، اعمال حسنہ اور حق کے لیے ناقابل فراموش جدوجہد یقیناً رہتی دنیا تک تمام خواتین کے لیے رہنمائی کا روشن چراغ ہے، جس کی روشنی کے احساس سے آج کے دور کی سختیاں مدھم سے مدھم تر ہو جاتی ہیں۔ وفود عشق خدا کو حسین کہتے ہیں، وفود عشق خدا کو حسین کہتے ہیں، جہاں کی وجہ بقا کو حسین کہتے ہیں، گواہ اس پہ ہے کرب و بلا کا ہر ذرہ، گواہ اس پہ ہے کرب و بلا کا ہر ذرہ، کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں، کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں، صداقتوں کا ہر ایک قافلہ یہ کہتا ہے۔ ابھی آپ مریم الحرام کے سلسلے میں فیچر سن رہے تھے، واقعہ کربلا میں خواتین کا کردار۔ تحریر و آواز سحر حسن، پروڈیوسر افسانہ چنا، نگراں سید اکبر شاہ، پیشکش ریڈیو پاکستان خیرپور۔